چوہدری صاحب آپ کو میں ذکر کر رہا تھا کہ 38 سال ہو گئے ہیں صحافت میں، اور آپ کو آدھی صدی ہو گئی ہے تقریباً سیاست کے اندر. تو ہم نے بڑے بڑے برے دور اس دور میں دیکھے، اکٹھے ہی کافی سب دیکھے، مگر ہم سوچتے تھے کہ یہ اب وقت گزر گیا، دوبارہ ایسا نہیں آئے گا. مگر یہ وقت گھوم پھر کے دوبارہ جو ہے نا آ جاتا ہے. اور یہ جو اب ہمیں جو یہ 4-5 دن میں پچھلے میں ہوا ہے، اور جو ہمیں دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اگلے 4-5 دن میں خاص طور پہ یہ 2-3 قوانین، ایک توہین عدالت پارلیمنٹ تو انہوں نے پاس کر دیا، یہ جو 2 بل ہیں استاد دہشت گردی انتہا پسندی کا فی الحال سینٹ نے منسوخ کیا ہوا ہے، کمیٹی کو بھیج دیا جو ہے، مگر اس کا دھڑکا لگا ہوا ہے یہ آ جائے گا. اور دوسرا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، یہ ناظرین کو ہم بار بار بتا چکے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد کسی کی جان مال یہ وہ جمہوری ملک نہیں رہے گا، اس کے اندر آئینی نہیں رہے گا. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو بھی میری طرح یہ دھچکا لگا ہے کہ یہ سوچا نہیں تھا کہ اتنے سفید بالوں کے بعد عمر کے اس حصے میں ہم یہ چیز دیکھیں گے؟ آپ کو کیا بتاؤں، کیا بتاؤں عامر اور سرت، جو مطلب ہے اس وقت کیفیت ہے. میں آپ جانتے ہو عامر، آپ نے تو دیکھا ہے، یہ بچی ذرا عمر میں چھوٹی ہے ہم سے، پر آپ نے دیکھا ہے پچھلے 30 سال سے تسلسل سے پارلیمنٹ کی ساورنٹی کے لیے میں رہا ہوں، مبتلا رہا ہوں. اور یہاں تک کہ بالکل ہمارا یہ موقف رہا ہے، ہمارے دوستوں کا، ہمارے ہم خیال لوگوں کا، کہ پارلیمنٹ کو جوڈیشری نے بہت سبورٹ کیا، ہر دفعہ سبورٹ کیا. وہ 200 کا تمیز الدین کا کیس ہو، وہ 200 کا کیس ہو، وہ بیگم نصرت بھٹو والا کیس ہو، وہ یہ ظفر علی شاہ والا مقدمہ ہو، فیصلہ ہو، ان نے ہر ایک کو پارلیمنٹ کو انہوں نے ذبح کر دیا، اور ججز نے مل کے اور مقتدر جو زیادہ مستقل ادارے ہیں ان کو حاوی کر دیا. اب اس وجہ سے میرے اندر ایک رہی ہے کہ پارلیمنٹ کی ساتھ جانبداری، پارلیمانی جانبداری، اور ہم اس کے لیے بہت کرتے ہیں. ہم نے ججز کے لیے بھی بہت کیا. ججوں کو جب ان کی اختیار سماعت رٹ جورسڈکشن ساری کل عدم کر دی تھی 1980 میں ضیاء الحق نے، تو ہم اور میں اس میں بہت آگے تھا، سارے صفحے اول پہ تھا. آرٹیکل 212 یہ لا کے ضیاء الحق نے 25 مارچ 1980 کو جب کیا تھا، تو ہم نکلے تھے، سڑکوں پہ نکلے تھے، وکلا نکلے تھے. 80 وکلا ہم لاہور میں گرفتار ہوئے تھے 19 جون کو. یہ موومنٹ اس لائر موومنٹ کے ذریعے سے MRD پیدا ہوئی. تو اور ہمارے لیے انہوں نے سمری ملٹری کورٹس میں طے بھی کر دیا تھا پیش ہونا. وہ کسی نے جا کے کسی طرح منا لیا گورنر کو، گورنر جنرل جیلانی تھا، تو ہمیں رہا کر دیا گیا، پر ہمارے لیے سب کچھ بندوبست ہو چکا تھا. ہم ان ججز کے لیے نکلے. پھر یہ جو لائر موومنٹ چلی، ایک جج صاحب نے انکار کر دیا. میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ ایک جج صاحب بستر باندھ کے چلے گئے، سعید الزمان صدیقی صاحب، مشرف نے ان کو گھر بھیجا، پر ان کے لیے وکلا کیا نکلتے. ججز بھی اپنی فائل دکھائے. اور لیکن جب ایک جج نے کہا کہ مشرف کے کہنے پہ کہ استعفیٰ دو، اس نے کہا میں نے استعفیٰ نہیں دینا، تو وکلا گھنٹوں کے اندر نکل آئے. تو اس طرح ادھر بھی ہم نے بڑا ڈیفینڈ کیا. اور پارلیمنٹ کے لیے تو میں فلور آف دی پارلیمنٹ پہ ہر دوسرے روز آئی وڈ بی میکنگ اسپیچز اینڈ تو صاحب ہم نے تو وہ تقریریں آپ کی ہمیں بھولتی ہی نہیں ہیں، جو گھنٹہ آدھا گھنٹے کی تقریر ہوتی تھی، اور اس کے اندر جو ہے ہمارا میڈیا بھی بالکل آپ کے ساتھ. چند کالی بھیڑیں ہمیشہ ہوتی ہیں کے علاوہ ہمیشہ ہم نے بھی بڑی مزاحمت کی اس پوائنٹ پہ، بالکل ہم سب کا اتفاق رہا. مگر ہم سوچتے تھے کہ ورسٹ از اوور، یہ ڈارک ایجز جا چکی ہیں. آج یہ جب قانون بنا کے پارلیمنٹ، یہ ایک نیا ایک فیز ہے کہ پارلیمنٹ اپنے ہاتھ خود کاٹنے جا رہی ہے، اپنے ہاتھ سے وہ قوانین بنا رہی ہے. اور یہاں کوئی 8th امینڈمنٹ پہ ضیاء الحق کی تلوار نہیں ہے یا مشرف صاحب نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ اپنے ہاتھ
بعد سے یہ دہشت گردی والا اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ بنانے جانے کا امکان ہے، باز نہیں آئے؟ میں اسی پارلیمانی تقریباً اس کو خودکشی کہہ لیں یا کم از کم ممکنہ بریدہ دستی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ کٹا رہے ہیں دونوں، جن ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے وہ کٹا رہے ہیں، خود کاٹ رہے ہیں، خود بیٹھ کے کاٹ رہے ہیں کہ جی اس میں ایسا ہے ایک سیکشن وہ جو 2A ہے، کلاز 2A اور سیکشن 11 وہ تو حدی سے حدی پار کر گئی، باقیوں میں بھی ہے کہ ان پاکستان اور ابراڈ وہاں بھی تیز کر سکتے ہیں یہ، وہاں پاکستانی ڈائسپورا کو وہاں کے قوانین بچا لیں گے، لیکن انہوں نے رکھ دیا کہ ابراڈ بھی جائیں گے پیچھے بھی، اور بلڈنگ میں انٹر کر سکتے ہیں، پرسن کی سرچ کر سکتے ہیں، بلڈنگ کی کر سکتے ہیں، گھر کی کر سکتے ہیں، اور کوئی مزاحمت ان کے سامنے نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو اس پہ یہ تشدد بھی برتیں گے، فورس نو وارنٹ کوئی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس قسم کا تو میں خود بہت تڑپا کل رات فرینکلی، اور صبح میں نے سپریم کورٹ کے 6 ججز کو یہ کرانے کی کوشش تو کی، ذرا ان میں تحریک پیدا ہو کہ یہ اس قسم کا قانون تو میں سمجھتا ہوں کہ جرمنی کے 1930 کے اشرے میں نہیں ہوگا کہ قانون ہو، وہ قانون کی خلاف ورزی ضرور کرتے ہوں گے، لیکن یہاں تو قانون بنایا جا رہا ہے سہولت کاری قانون کے ذریعے کہ کسی کے گھر میرے گھر اگر آ جائے یا کسی کے گھر چلے جائیں تو گھر والا شاہد صاحب آج سپریم کورٹ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نے ان سے استدعا کی کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے، سو موٹو لیں، اور ان کی ریزن بھی سمجھ آتی ہے کہ ابھی یہ کیونکہ پاس نہیں ہوا سینٹ کے اندر، ابھی اس کو فی الحال ڈیفر کر دیا گیا ہے، کمیٹی کو دے دیا گیا ہے، تو جب پاس ہوگا تو تب دیکھیں گے۔ مگر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ کی وجہ سے آپ نے کارنیلیس اور جسٹس منیر کی مثالیں دے کے ہماری بھی امیدیں جاگ گئیں کہ شاید واقعی کارنیلیس دوبارہ زندہ ہونے لگا ہے، مگر وہ ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح عدالتوں کو کھڑا ہونے چاہیے تھے اس طرح نہیں کھڑی۔ سوال میرا یہ ہے کہ اب جسٹس بندیال صاحب بالکل جانے والے ہیں، ان کا 1.5 ماہ رہ گیا ہے، تو اس کے اندر یہ جو سارے ججز ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ یہ جو امپورٹنٹ کیسز ہیں ان کو نپٹا کے جائیں گے؟ کیونکہ نہیں نپٹا کے جاتے تو پھر یہ مزید لٹک جائیں گے، بینچ ٹوٹ جائے گا، نیا بینچ بنے گا، پھر وہ نئی اپنی ایک پروسیڈنگ شروع ہوگی اور وہ پتہ نہیں کب تک ان کے فیصلے ہوں گے۔ آپ بھی ایسی کوئی امید اب بھی رکھتے ہیں؟ جی میں رکھتا ہوں، بالکل رکھتا ہوں کہ یہ نپٹا کے تو ضرور جائے گا۔ یہ 90 دن کا الیکشن، نیب ترامیم کا بل، پروسیجرز والے بل، یہ 3-4 جو امپورٹنٹ بل ہیں یہ نپٹا کے جائیں گے۔ ان میں یہ جو 90 دن کا جو ہے یہ جو 14 مئی کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کا، اور فوجی عدالتوں والے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ نپٹا کے جائیں، کیونکہ ان کی آن گوئنگ ذرا ہیئرنگ بھی چل رہی، اور دوسروں کا میں نہیں کہہ سکتا، پر یہ تو چلیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسے ہی ماحول میں when the going gets tough, the tough gets going والی بات ہے، ایسے ہی ماحول میں کوئی کارنیلیس پیدا ہوتا ہے۔ پر اب یہ رتبہ بلند جسے ملنا تھا مل گیا، اور مل جائے گا، جسے ملنا ہوگا اس کو مل جائے گا۔